سارے انسانوں کی ہدایت ہے، سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے، سارے انسانوں کو جنت کی طرف لے کے جانا ہے۔ پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو دل سے، زبان سے نہیں، دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اپنی صلاحیت دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام وہ کیا ہے؟ دعوت ہے۔ ہر مسلمان داعی بنے۔ دعوت کیا ہے؟ اس بات کو دلوں میں اتارنا، اس بات کو دلوں میں اتارنا کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے تاجروں زمینداروں، اے دنیا کے مالداروں، اے دنیا کے حکمرانوں، سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب محتاج ہیں، اور سمد کون ہے؟ اللہ۔ سب فقیر ہیں اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے؟ کس سے مانگنے؟ اللہ ہے۔ دیکھو بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ سب سے پہلی چیز آذان۔ سب سے پہلی چیز کان میں کیا ڈالی؟ آذان۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر محلہ، ہر بستی، صبح ہی صبح اندھیرا اور سناٹا، سب سے پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ آذان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی بڑا نہیں۔ سال کے 12 مہینے، سال کے کتنے مہینے؟ 12، اور آذان کے 12 کلمات۔ آذان میں کتنے کلمات؟ 12۔ سال کے مہینے کتنے؟ 12۔ یہ 12 کلمات 12 مہینے پوری دنیا میں ہر وقت گونج رہے۔ کہیں فجر کی آذانیں، کہیں زور کی آذان، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس وقت آذان نہ ہو رہی ہو۔ یہ 12 کلمات 12 مہینے پوری دنیا میں گونج رہے ہیں۔ آذان کی ابتدا کون سے لفظ سے؟ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آذان کی انتہا کون سے لفظ پہ؟ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نماز کی ابتدا کون سے لفظ سے؟ اللہ، اللہ اکبر۔ اور نماز کی انتہا کون سے لفظ پہ؟ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ ہی اللہ ہے۔ کون کیا ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، کون تھا؟ اللہ۔ پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ سارے انسان ختم، جنات ختم، فرشتے ختم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ختم، ملک الموت بھی ختم۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور ہمیشہ سے کس کی ہے؟ اور ہمیشہ کس کی رہے گی؟ اللہ ہی۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق۔ ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ قمر کس کا چلتا ہے؟ جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے۔
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، جانا کس کے بعد؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، ہنسانے والا کون؟ اللہ. رلانے والا کون؟ اللہ. اللہ ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ. غنی بنانے والا کون؟ اللہ. فقیر بنانے والا اللہ. پیدا کرنے والا اللہ. ہلاک کرنے والا اللہ. زندہ کرنے والا اللہ. موت دینے والا اللہ. وہ کہتے تھے شعرا ایک ستارہ کہ یہ ہمارے کام بناتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ شعرا ستارے کا رب بھی کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے. ہاں، اس اللہ کو ساتھ لینا یہ ہماری غرض ہے. ہمارا مطلوب کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا. ساری دنیا کی دولت مل گئی، ساری دنیا کی حکومتیں مل گئی، ساری دنیا کی ڈگریاں مل گئی، ساری دنیا کی چیزیں مل گئی، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. آج لوگ دوڑ لگا رہے ہیں اللہ کے غیر کی طرف، مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، چیزوں کی طرف، عہدوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف، کارخانوں کی طرف، سونے چاندی کی طرف، جائیدادوں کی طرف، زمینوں کی طرف. اور تبلیغ میں کیا محنت ہو رہی کہ دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ہاں، أَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، رجوع کرو کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف. مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے کس سے مانگو؟ میرے سے مانگو. محبت کرنی تو کس سے کرو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. راضی کس کو کرنا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. جب ایک آدمی دوڑ لگا رہا ہے، ایک آدمی کی رفتار جو ہے نا، رفتار وہ ہے جہاز کی، لیکن رخ صحیح نہیں ہے. ایک آدمی کی رفتار تو ہے چیونٹی کی، لیکن اس کا رخ صحیح ہے، تو منزل پہ کون پہنچے گا؟ چیونٹی کی رفتار والا کہ جہاز کی رفتار والا؟ ہاں، آج لوگوں کی رفتار بہت تیز ہے، رخ صحیح نہیں ہے. مال کو مقصود بنایا، حکومتیں لینا مقصود بنایا، عہدوں کو لینا، ڈگریوں کو لینا، جائیدادوں کو لینا، زمینوں کو لینا. تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے کہ بھائی اپنا رخ صحیح کرو. رخ ہمارا مطلوب اللہ ہے. کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. حفاظت کرنے والا اللہ، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، رزق کو کشادہ کرنے والا اللہ، پست کرنے والا اللہ، بلند کرنے والا اللہ، حفاظت کرنے والا اللہ. قدم قدم پہ ہم کس کے محتاج ہیں؟ صبح شام کس کے محتاج ہیں؟ ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج ہیں؟ بولنے میں کس کے محتاج؟ دیکھنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ کھانے پینے میں کس کے محتاج؟ چبانے نکلنے میں کس کے محتاج؟ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ گرمی کون لا رہا ہے؟ سردی کون لا رہا ہے؟ بارشیں کون لا رہا ہے؟
دن رات کون چلا رہا ہے؟ سورج کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ سمندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بادلوں کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ یہ سیارے کس نے بنائے؟ ستارے کس نے بنائے؟ آسمان کس نے بلند کیا؟ زمین کو کس نے پھیلا دیا؟ پہاڑوں کو کس نے گاڑ دیا؟ جانوروں کو کس نے بنایا؟ ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ ہاتھ پاؤں کس نے دیے ہیں؟ بولنے سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ ہاں، یہ تبلیغ ہو دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کرو؟ اللہ کو۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ، حضور والے اعمال کو اختیار کر لو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو۔ ہاں، لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ہیں عزت والے، عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرو۔ یہ ہے کامیاب، کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑو۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اگر اللہ کو ساتھ لینا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر اللہ ساتھ، نبی کا طریقہ چھوڑ کر اللہ ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ پیغام، اس کو دلوں میں اتارنا، اس بات کو سمجھنا، اس بات کو سمجھانا، اس بات کو لے کے پھرنا، گاؤں گاؤں جانا، گلی گلی، گھر گھر، ہر گھر تک پہنچنا، اور یہ بات دلوں میں اتارنا کہ ہمارا کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ، حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس کو راضی کرو؟ کیسے راضی کرو؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھ دی ہیں۔ آپ ایک سفر میں تھے، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین اور کھارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ ان نبی کی اتباع کرو، ان کے دامن کو پکڑو، ان کے طریقے پر آؤ، جن کو درخت بھی پہچانے اور جانور بھی پہچانے۔ ایک صحابی آئے، عرض سے حضور میرا اونٹ جو ہے نا بھٹک گیا ہے اور بے قابو ہو گیا ہے، اور اس نے کیا ہے باغ میں قبضہ کیا ہوا ہے، رسی توڑوائی بھی ہے، جو قریب آتا ہے اس کو کاٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، صحابہ ڈر رہے، فرمایا نہیں گھبراؤ مت۔ آپ قریب باغ میں داخل ہوئے، اونٹ نے جب آپ کو دیکھا تو بھاگا 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 آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا اسے۔ آپ نے نکیر ڈالی، اس کے مالک کے ہاتھ میں پکڑائی، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا صرف اونٹ نہیں، ساری کائنات اور مخلوق مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم الانبیاء ہوں۔ سوائے کافروں کے وہ نہیں پہچانتے، مشرکوں کے، کافروں کے وہ نہیں پہچانتے، باقی سب پہچانتے۔ یہ تبلیغ میں محنت ہے، یہ بات دلوں میں اتارنی ہے، ہر مسلمان کے، ہر غریب امیر کے، ہر وزیر فقیر کے، ہر صدر بادشاہ کے، ہر پروفیسر، ڈاکٹر، پرنسپل، کرنل، جرنل، اس کے دل میں اتارنی یہ بات کہ بھائی کس کو راضی کرنا ہے، کس کے ہم کس کے محتاج ہیں؟ کوئی بڑا نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ بڑائی کس کی ہے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بڑائی کس کی؟ اللہ کی۔ ہمیں کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے۔ حکم پورا کرنا ہے، سارے مسئلوں کا حل بتایا اللہ کے نبی نے، ایک چھوٹا سا جملہ حدیث کا، سارے مسئلوں کا حل۔ لوگ مسائل کے حل کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے سارے مسئلوں کا حل بتا دیا، چھوٹا سا جملہ ہے۔ کیا فرمایا؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ سارے مسئلوں کا حل ہے، یہ سارے مسئلوں کا حل ہے۔
کس کی حفاظت کرو؟ اللہ کے حکم کی۔ تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ اللہ۔ ہاں، اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ جس کا ساتھ دے اس کی کوئی زندگی بگاڑ سکتا ہے؟ جس کا ساتھ کون دے؟ اللہ۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے۔ ہم کس کے محتاج ہیں؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ پریشانی آ گئی، مصیبت میں پھنس گئے، اب مدد چاہیے، تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس سے مانگو؟ سارے قرآن کا خلاصہ اور ساری وحی کا خلاصہ ایک آیت، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ ہمیں کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی۔ اور ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ ماننی کس کی؟ اللہ کی۔ مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا، یہ سارے مسئلوں کا حل ہے۔ غریبوں کے، مالداروں کے، عوام کے، حکمرانوں کے، انفرادی، اجتماعی، چھوٹے بڑے سارے مسئلوں کا حل ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ ساری دنیا کے انسان مل کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اور یہ سارے کے سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا۔ تو نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ہاں، اللہ نے چاہ لیا تو ہو کے رہے گا، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوگا۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ دے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اللہ ہی روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت۔ اللہ کسی کے لیے رزق کو کشادہ کر دے کوئی تنگ، اور اللہ کسی کے لیے تنگ کر دے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ ہے بھائی۔ اللہ کو ساتھ لو کیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس میں سب سے اہم چیز نماز، نماز، نماز۔ ہاں، نماز سارے مسئلوں کا حل بتا دیا قرآن کی ایک آیت، چھوٹا سا جملہ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، آگے کیا ہے؟ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اللہ سے مدد طلب کرو، کیسے؟ صبر کرو، جزا فضا نہ کرو، شکوے نہ کرو، کہ دوسرے کو برا بلا مت کہو، چیخو پکار مت کرو، کیا کرو؟ صبر، صبر، اور کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ مسئلوں کا حل نماز ہے۔ مسئلوں کا حل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے، دینی یا دنیاوی، کوئی حاجت دنیا کی، آخرت کی، کسی قسم کی کوئی مسئلہ پیش آیا، چھوٹا بڑا، تو کیا کرو؟ اچھی طرح وضو کرو، اچھی طرح کیا کرو؟ وضو کرو، اور پھر کیا کرو؟ پھر کیا کرو؟ 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر کیا کرو؟ اللہ کی تعریف کرو، اور پھر درود شریف پڑھو، اور پھر دعا پڑھو۔ پھر کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، دعا پڑھو، دعا ہے، اللہ سے مانگو۔ وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو، کیسے؟ اللہ سے، کیسے؟ صبر، اور کیا کرو؟ نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ کیا کرتے تھے؟ کدھر جاتے تھے؟ کدھر متوجہ ہوتے؟ نماز کی طرف۔ مسئلوں کا حل نماز ہے، غریبوں کے مسئلوں کا حل نماز ہے، مالداروں کے مسئلوں کا حل نماز ہے، عوام کے مسئلوں کا حل نماز ہے، حکمرانوں کے مسئلوں کا حل نماز ہے۔
گھریلو مسئلوں کا حل نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو جب کوئی سختی آتی تو آپ کیا کس چیز کا حکم دیتے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ رزق تو ہمیں دے دیں، پریشانی آ گئی تو کیا بڑھا دو؟ نماز بڑھا دو، رکوع بڑھا دو، سجدے بڑھا دو، دعائیں بڑھا دو، لمبے سجدے کر لو، لمبے رکوع کرو، لمبا قیام کرو، لمبی دعائیں مانگو، لمبی دعائیں مانگو۔ ہاں یہ مسئلوں کا حل ہے، اس پر سب کو لانا ہے۔ مسجدیں بھر جائیں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، یہ کام ہے تو سارا مجمع نیت کرے ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہر مسلمان کو کیا بنانا ہے؟ ہاں مسجدیں بھر جائیں، اذان پہ بازار بند ہو جائیں، واہ واہ کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ اذان ہوئی، بازار بند، دکانیں بند، دفتر بند، کارخانے بند، کدھر سب؟ وزیر صاحب مسجد میں، وکیل صاحب مسجد میں، جج صاحب مسجد میں، افسر صاحب مسجد میں، ڈاکٹر صاحب مسجد میں، پروفیسر صاحب مسجد میں، پرنسپل صاحب مسجد میں۔ وزیر اعظم بننے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا کہ باپ کا بھی وزیر اعظم بن گیا ہے۔ اگر کوئی جنرل بن جائے، کرنل بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، باپ کا کیا ہے؟ باپ کا کیا ہے بھائی؟ بیٹا ہے نا۔ آدمی کچھ بھی بن جائے، اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا تو بندہ ہے، کچھ بھی بن جائے اللہ کا تو بندہ ہے۔ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ نماز پڑھ کے کس سے مانگو؟ ہاں نماز نہ پڑھنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک آدمی فجر نہیں پڑھتا دکان پہ جاتا ہے، فجر نہیں پڑھتا دفتر جاتا ہے، فجر نہیں پڑھتا کارخانے جاتا ہے، فجر نہیں پڑھتا اور اپنی ملازمت پہ جاتا ہے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے یوں کہہ رہا کہ اللہ مجھے اپنے مسائل حل کرنے میں، اپنے گھر کا نظام چلانے میں، اپنا دفتر چلانے میں، اپنا کاروبار چلانے میں مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توبہ توبہ توبہ، زبان سے کہے گا کبھی؟ اس کا عمل یہ بتا رہا ہے، اس کا عمل یہ بتا رہا ہے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ گھر کے مسئلے کون حل کرے گا؟ ملک کے مسئلے کون حل کرے گا؟ عالمی مسئلے کون حل کرے گا؟ چھوٹے بڑے مسئلے کون حل کرے گا؟ ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو بھائی۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ محنت ہو رہی نماز زندہ ہو جائے، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے ہر مسلمان میں، شوق پیدا۔ میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے؟ بس جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے ہمیں۔ تو اسلام کسے کہتے ہیں؟ حال کا حکم کیا ہے اس وقت میں، ہمیں کس میں لگنا ہے اس وقت، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہر چیز میں ہمیں فیشن کو نہیں دیکھنا، رواج کو نہیں دیکھنا، ہمیں ماحول کو نہیں دیکھنا، برادری کے طریقوں کو نہیں دیکھنا، لوگوں کو کیا پسند ہے اس کو نہیں دیکھنا، نہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، نبی والی زندگی کیا ہے۔ ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھانا، بائیں سے تو شیطان کھاتا ہے۔ بائیں سے کون کھاتا ہے؟ شیطان۔ کھانے کا بھی طریقہ بتا دیا، بائیں ہاتھ سے مت پانی پیو، بائیں سے تو شیطان پیتا ہے، بائیں سے تو شیطان پیتا ہے۔ چلنے کا طریقہ بتایا، اکڑ کے مت چلنا بھائی، اکڑ کے مت چلنا، تواضع سے چلنا چاہیے، تواضع سے چلنا۔ لیٹنے کا طریقہ بتا دیا، ایک صحابی اوندھے لیٹے ہوئے تھے، اوندھے، آپ نے فرمایا اس طرح لیٹنا اللہ کو ناپسند ہے، یہ اس طرح نہیں لیٹنا اللہ کو ناپسند ہے۔ ہاں، اور ایک روایت میں کہ یہ لیٹنا تو جہنمیوں جیسا لیٹنا ہے۔ محنت ہے تبلیغ میں، کیسے عمومی طور پر فضا بنے، کیا ہے؟ دین کو سیکھنے کی عمومی طور پر فضا بنے، اعمال کی، اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ گھروں میں تعلیم ہو،
مسجدوں میں تعلیم ہو، یہ محنت ہو رہی ہے۔ ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے اللہ کی بات کو سنیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں۔ ہاں قرآن، ہاں اللہ نے کیا فرمایا، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کو سنو بھائی۔ جیسے سورج میں روشنی، اللہ رسول کے کلام میں روشنی، سورج کے بغیر اندھیرا، اللہ رسول کے کلام کے بغیر کیا ہے، دلوں میں اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، پھر غلط فیصلے کریں گے۔ اعمال کے فضائل کو سنیں، اعمال پر کیا ملتا ہے۔ آج مال کے نفع کو جانتے ہیں، اعمال کا نفع نہیں جانتے، چیزوں کا نفع جانتے ہیں اور اعمال کا نفع نہیں جانتے۔ اس لیے مال کا شوق ہے، چیزوں کا شوق ہے، اعمال کا شوق نہیں ہے۔ زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے بھائی۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے۔ اعمال سے زندگی بنتی ہے بھائی۔ ہاں اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اعمال سب کو دیے ہیں، اعمال سب کو دیے ہیں۔ سرمایہ وہ نہیں ہوتا جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہوتا ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ تو مال ساتھ جائے گا کہ اعمال ساتھ جائیں گے؟ اعمال ساتھ جائیں گے، اعمال ساتھ جائیں گے۔ ہاں اچھا، یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ مال آخرت میں کام نہیں آتا، سب مانتے ہیں اس بات کو۔ او بھائی اس بات کو بھی مان جاؤ کہ مال دنیا میں بھی کام نہیں آتا ہے۔ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ آخرت میں اعمال کام آئیں گے، قبر میں اعمال کام آئیں گے، قیامت میں اعمال کام آئیں گے۔ او بھائی دنیا میں بھی اعمال ہی کام آئیں گے؟ یہ بہت بڑی غلط تقسیم ہے اور غلط سوچ ہے، غلط فیصلہ ہے کہ دنیا بنے گی مال سے، آخرت بنے گی اعمال سے۔ یہ غلط تقسیم ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ جیسے آخرت اعمال سے بنتی، دنیا بھی اعمال سے بنتی۔ جیسے آخرت میں مال کام نہیں آتا، یہ مال دنیا میں بھی کام کوئی نہیں آتا۔ اعمال کا شوق پیدا ہو، اعمال کا شوق پیدا ہو، مال کا نہیں۔ صحابہ کی دوڑ کس کی تھی؟ مال کی کہ اعمال کی؟ شوق کس کا تھا؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، کس میں؟ اعمال میں، نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں، مال چیزوں میں نہیں۔ ایک عجیب مقدمہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحابہ آئے ایک مقدمہ لے کر۔ کیا؟ غریب صحابہ اکٹھے ہو کر آئے کہ حضور یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ کیسے بھائی؟ کہ حضور ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، برابر ہو گیا کام ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، برابر ہو گیا کام، اسے برابر چل۔ لیکن ان کے پاس مال ہے نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلام خریدتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو مال ہے کوئی نہیں، اب خرچ کرنے کے عمل میں وہ ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو اس عمل کو کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب غریب صاحبہ بڑے خوش ہو گئے، بتائیں کیا؟ کہ تم کیا کرنا، فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح کرنا تو تمہارے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ اب غریب صاحبہ بڑے خوش ہوئے، واہ واہ ایسا عمل مل گیا کہ ہمارے برابر تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ اب گئے مسجد میں نماز پڑھی اور سارے غریب صحابہ بیٹھ گئے اور شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس زمانے کے تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج تبلیغی بیانات اور یوٹیوب چینل تبلیغی بیانات آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔ کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، جبزہ جبزتن شدیدہ، زور سے کھینچا، اتنی زور سے کھینچا
کہ وہ چادر آپ کی گردن پہ رگڑتی ہوئی گئی تو آپ کی گردن پہ اس کے نشانات واضح ہو گئے، آپ کی گردن پہ اس کے نشان پڑ گئے، اتنی زور سے کھینچا، اور آگے سے کیا کہتا ہے؟ مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو اللہ نے آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی تو کچھ دے۔ یہ مانگنے کا انداز دیکھو اس کا، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا، زور سے کھینچا، کنارہ اتنی زور سے رگڑ لگائی کہ آپ کی گردن پہ نشان پڑ گئے، اور آگے سے کہتا ہے مجھے کچھ دو، مجھے کچھ دو۔ اب اللہ کے نبی کا آگے سے رد عمل، آپ کا رد عمل کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ وَهُوَ، آپ نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، آپ مسکرانے لگے، واہ واہ۔ اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی، اسے کچھ دے دو، کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی گھور کے دیکھا نہیں، کوئی منہ نہیں بنایا، بلکہ صاحب اس کو کچھ دے دو۔ واہ واہ، کیسی خوبصورت تعلیم دی ہے ہمیں۔ نمونہ کون ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر چیز میں نبی کی اتباع کرنی ہے، نبی کا طریقہ دیکھنا ہے۔ آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھنے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا جلالی طبیعت سامنے آ گئے کہ حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ کیوں بھائی؟ انہو رجل فاسق، یہ تو بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، اس کا جنازہ مت پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ساری زندگی نہیں، کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا۔ کیا؟ حرس لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات میں نے دیکھا اس مرنے والے کو کہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ یہ اخلاق ہے، ہمارا دین یہ اخلاق سکھاتا ہے۔ اس سے زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں، اس سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، اس سے محبتیں قائم ہوتی ہیں، اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اس سے گھر میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام آتا ہے۔ ہمارا دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دین کوئی فن نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی تقریریں نہیں ہیں، صرف کتابیں نہیں ہیں۔ دین تو ایک زندگی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ اس دین میں ساری خیریں رکھی ہوئی ہیں، ساری برکتیں رکھی ہوئی ہیں، سارے مسئلوں کا حل رکھا ہوا ہے کہ ہم دین پر آئے، اخلاق اچھے بنائیں۔ حدیث میں قصہ آتا ہے، دو قصے آئے حدیث میں۔ ایک قصہ آیا کہ ایک عورت تھی، عورت نیک صالحہ دیندار صالحہ، لیکن اس نے بلی کو باندھ دیا، بلی کو باندھ دیا، اس کو کھانے کو کچھ نہ ڈالا، اور وہ بلی بھوکی مر گئی۔ نہ اسے چھوڑا کہ خود کھا لے، نہ کھانے کو کچھ ڈالا، ایک بلی پر ظلم کیا، بلی بھوکی مر گئی۔ عورت کون ہے؟ نیک ہے، صالحہ ہے، لیکن ایک غلطی کیا کی؟ بلی پر ظلم کیا، انسان پر نہیں، مسلمان پر نہیں، انسان بھی نہیں، جانور بھی حلال نہیں، بلی، اس پر ظلم کیا ہے، اس کو کھانے کو کچھ نہیں ڈالا ہے۔ اللہ نے اس گناہ کی، اس غلطی کی وجہ سے اس نیک عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور دوسرا قصہ آتا ہے، ایک فاحشہ عورت تھی، بد کردار عورت تھی، اور اس نے دیکھا ایک کتا ہے کنویں کے پاس کھڑا، ہانپ رہا پیاس سے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے جوتے کو باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی بھرا اور نکال کر کتے کو پلا دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی۔ فاحشہ عورت کی مغفرت، کیسا خوبصورت دین ہے ہمارا بھائی،
نفع پہنچاؤ. خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بنی اسرائیل کا سڑک راستے پہ جا رہا، اس نے دیکھا کچھ شاخیں ہیں درخت کی جو راستے پر جھکی ہوئی ہیں، جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی. وہ اپنی سواری سے اترا اور جھاڑیوں کو ہاں کو کاٹ دیا تاکہ گزرنے والوں کو آسانی ہو جائے. اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس آدمی کی مغفرت فرما دی. ہاں یہ اخلاق ہے، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. تبلیغ میں اس کی محنت ہے، کیسے اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، کمائیاں پاکیزہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 6 کام تم کر لو، اللہ کے نبی فرما رہے جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، ان آنکھوں سے غلط نہ دیکھنا، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا، آنکھوں میں حیا ہو، آنکھوں میں حیا ہو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. فرمایا یہ 6 کام تم کر لو، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. ہاں؟ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. عرض کیا حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. حدیث میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جو اس سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس بدبو کی وجہ سے 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں. جس بازار میں جھوٹ ہی بھرا پڑا ہو تو وہاں سے تو فرشتے غائب ہی ہو گئے، رحمت کے فرشتے تو غائب ہی ہو گئے سارے. ہاں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ کمائی پاکیزہ ہو، برکت حلال میں ہے، برکت حلال میں ہے. تھوڑے پیسے برکت ہو تو اس سے کام زندگی آسان ہوگی. بہت پیسے برکت نہیں ہے تو گھر میں خوشیاں نہیں ہوں گی، زندگی آسان نہیں ہوگی، زندگی میں سکھ نہیں ہوگا. بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے ایک آدمی چیخ رہا ہے یا رب یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ محنت ہے تبلیغ میں کیسے اعمال اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، آنکھوں میں حیا آ جائے. ہمارا دین حیا سکھاتا ہے. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ حیا سکھاتا ہے. کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ کہ ریاکار ہوں گے، دکھلاوا، بڑے بڑے نیکی کے کام کیے کس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، تو لوگوں نے تو کہہ دیا تو وہ اب جہنم، اب جہنم. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا لباس پہنا ہے، بہت قیمتی لباس، اس لیے پہنا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، لوگ کہیں کیا بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا لباس پہنے گا اور دکھلاوے کا لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا. تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی. اب انبیاء والا کام اللہ نے کس کے ذمہ لگایا؟ کس کے ذمہ لگایا بھائی؟ بھائی یہ جو ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں بھائی تشریف رکھیں. او بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی، بھائی یہ ساتھی چلنے پھرنے والے بیٹھ جائیں بھائی، بھائی ان کو بٹھاؤ بھائی ساتھی، بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی، بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب انبیاء والا جو کام ہے وہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے ہمیں، انبیاء والا کام، کہاں ہم اور کہاں انبیاء کا کام۔ رزق تو سب کا مقدر کا ہے بھائی، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے۔ یہ تھوڑا کہ بہت زیادہ کمائے گا تو بہت زیادہ کھائے گا۔ عام طور پر جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے اتنی خوراک، بولو بھائی، خوراک کیا ہو جاتی ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا جب میں مہینے کے 15,000 روپے کماتا تھا تو ناشتے میں 2 پراٹھے کھاتا تھا، اب میں مہینے کے 15 لاکھ روپے کماتا ہوں اور ناشتے میں 2 ڈبل روٹی کے پیس ہی کھاتا ہوں۔ پہلے پیسے تھوڑے تھے، خوراک زیادہ تھی، اب پیسے بہت آ گئے، خوراک کیا ہو گئی؟ ہاں؟ حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے اسی طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا پھرتا ہے۔ ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے، پیسہ، دیکھو ایک بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے، پتہ کیا ہے وہ؟ کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں نا وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واہ جی واہ، ارے! اور جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے! بعض لوگ پتہ کس لیے کما رہے ہیں؟ کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ بعض لوگ اس لیے کما رہے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ بعض لوگ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی، وہ کس لیے کما رہے ہیں؟ کہ خواہشات پوری ہو جائیں۔ کیا پوری ہو جائیں؟ اور بعض لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، وہ پتہ کس لیے کما رہے ہیں؟ کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں، ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں، کمائیں۔ ارے اب دنیا میں مال کمانے تھوڑا ہے، یہ کوئی زندگی ہے کہ کما لو کس لیے کہ کھا لو، کھا لو کس لیے کہ کما لو؟ ارے کما رہے ہیں کھانے کے لیے، کھا رہے ہیں کمانے کے، ارے اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا، جنت کی طرف لے کے جانا، یہ ہمارا کام ہے۔ مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری، اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا۔ ایسا بھولا کہ بھولنے کو بھی بھول گیا، ایسا بھولا کہ بھولنے کو بھی بھول گیا۔ یہ تبلیغ، یہ اجتماع، یہ شب جمعہ، بھائی 3 دن، بھائی جماعت، بھائی چلو اللہ کے راستے میں، کس لیے؟ کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچانے۔ ہمارا اصل کام ہے کیا؟ ہم مسلمان ہیں، ڈاکٹر بعد میں، زمیندار بعد میں، تاجر بعد میں، وزیر بعد میں، ایم پی ایم این اے بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ ہماری جان اسلام کے پھیلانے پر لگے گی، ہماری زندگی اعلاء کلمت اللہ پر لگے گی، ہماری صلاحیتیں دکان پر بعد میں لگیں گی، اسلام کے چمکانے پر پہلے لگیں گی، مال کمانے پر بعد میں، اور دین کو پھیلانے پر پہلے دین کو پھیلانا ہے۔ ہم مسلمان پہلے ہیں، دکاندار بعد میں ہیں، ہم مسلمان پہلے ہیں، اور ڈاکٹر بعد میں ہیں، ہم مسلمان پہلے ہیں، وزیر بعد میں ہیں، اور وزیر ہونا بڑی بات نہیں ہے، مسلمان ہونا بڑی بات ہے۔ مسلمان وزیر ہونے سے نہیں چمکے گا، مسلمان تو مسلمان ہونے سے چمکے گا۔ ہاں
اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا۔ اگر اسلام زندگی میں نہیں ہے تو مال جتنا مرضی آ جائے، حکومتیں جتنی زیادہ بڑی آ جائیں، وہ اسباب جتنے زیادہ آ جائیں، اگر اسلام زندگی میں نہیں ہے تو مسلمان کبھی نہیں چمک سکتا۔ جب روح نکل جائے تو جیسے غریب سے غریب مردہ ہے، مالدار سے مالدار بھی مردہ ہے۔ جیسے جب روح نکل جائے تو جو ریڑی والا ہے، جھونپڑے والا ہے، وہ مردہ ہے۔ تو ہمارا اگر اسلام زندگی سے نکل گیا تو بڑے سے بڑا افسر بھی مردہ ہے، بڑے سے بڑا پہلوان بھی مردہ ہے۔ جب روح نکل گئی تو زبان بولے گی نہیں، آنکھ دیکھے گی نہیں، کان سنیں گے نہیں، کیونکہ روح نکل گئی۔ جب دین زندگیوں سے نکل جائے گا تو گھر گھر مسائلستان بنے گا، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ہاں، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، مال کی کثرت سے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ جب اعمال اچھے ہوں گے، جب اخلاق اچھے ہوں گے، جب نبی والی زندگی وجود میں آئے گی، پھر اللہ حالات بنائے گا، اللہ بنائے گا، ہم نہیں بنائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ کیسا زوردار وعدہ ہے اللہ کا، حیات طیبہ ملے گی، خوشگوار زندگی ملے گی، پرسکون زندگی ملے گی۔ کب جب کیا ہوگا؟ ایمان مضبوط ہوگا، جب اعمال اچھے ہوں گے، جب نبی والی زندگی وجود میں آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے میں حیات طیبہ دوں گا۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی ہر کچے پکے گھر میں پہنچتی ہے، کوئی سورج کو طلوع ہونے سے روک نہیں سکتا، کوئی روشنی کو پھیلنے سے روک نہیں سکتا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو حالات اللہ بنائیں گے، نفرتیں اللہ ختم کر دیں گے، نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیں گے، امن قائم ہوگا، ایک دوسرے کی عزت احترام، پھر برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کا وعدہ ہے تم تقوی پر آؤ، گناہوں سے چھوڑو، اپنا یقین مضبوط کرو، تو اللہ فرماتے ہیں میں زمین سے، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ برکتیں ہی برکتیں، جان میں برکت، مال میں برکت، وقت میں برکت، زندگی میں برکت۔ کب؟ جب ایمان اور عمل، جب تقوی آئے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ صاف صاف فیصلہ ہے، صاف صاف وعدے ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں چھوڑی، اللہ نے صاف صاف باتیں کی ہیں۔ کوئی بھی زمانہ ہو، ہاں کوئی بھی زمانہ، یہ نہیں کہ زمانہ بدل گیا، نہیں، وہی اللہ ہے، وہی آسمان زمین ہے، وہی چاند سورج ستارے ہیں، وہی قرآن حدیث ہے، وہی اللہ رسول ہے، وہی دین ہے، اسی دین میں مسئلوں کا حل ہے۔ کہ جی زمانہ بدل گیا، مولوی صاحب کوئی نئی باتیں کرو۔ ایک جگہ گشت کرنے گئے تو ایک آدمی سے بات شروع کی، کہتا تم تبلیغ والے وہ پرانی باتیں لے کے پھرتے رہتے ہو، کوئی نئی بات کرو، کوئی نئی بات کرو۔ ہمارا ساتھی کہنے لگا اچھا بہت عرصہ ہو گیا آٹا کھاتے ہوئے، اب سیمنٹ کھانا شروع کر دو۔ بہت عرصہ ہو گیا چائے پیتے ہوئے، اب جو ہے پٹرول پینا شروع کر دو۔ ارے اللہ کے بندے، وہی آٹا، وہی گندم، وہی آنکھیں، وہی ہاتھ، وہی پاؤں، وہی بیوی، وہی بچے، وہی کوئی نئی، وہی دین ہے بھائی، اسی دین میں مسئلوں کا حل ہے۔ اس دین پر آئیں گے تو اللہ کام بنائے گا، ہم نہیں بنائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ کتنا صاف وعدہ ہے، کتنی صاف بات ہے۔ تقوی پر آ جاؤ، سارے وزیر تقوی پر آئیں،
سارے مالدار تقوی پر آئیں، سارے غریب تقوی پر آئیں، سارے مسلمان تقوی پر آئیں، تو آسانیاں کون پیدا کرے گا؟ اللہ۔ مشکلات کون ختم کرے گا؟ اللہ۔ پریشانیاں کون ختم کرے گا؟ اللہ۔ اور جب دین نہیں ہوگا، مال ہے، حکومتیں ہیں، اسباب ہیں، چیزیں ہیں، ساری دنیا ساتھ ہے، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں، اگر دین زندگیوں میں نہیں ہے، اللہ نے دھمکی دی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو میرے دین سے اعراض کرے گا، اللہ کی بتائی ہوئی زندگی، جو ترتیب زندگی، جو اس پر نہیں آئے گا، جو اس کو چھوڑے گا، اس کو پیچھے کر دے گا، تو اللہ فرما رہے میں کیا کروں گا؟ میں تمہاری زندگی تمہارے پر تنگ کر دوں گا۔ یہ نہیں کہ مال چھین لوں گا، نہیں، مال دے کر پریشانیاں آئیں گی، ہاں، چیزیں دے کر بھی ہوں گی، پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، حکومتیں ہوں گی، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ یہ تو دنیا میں ہوگا، مسائل، پریشانیاں، بے چینیاں، نفرتیں، نحوستیں، بے برکتیاں، اور آخرت میں اللہ اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ کیا کہا جائے گا؟ میری آیات تجھے پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھی، تو سنتا نہیں تھا، آج میں تیری نہیں سنتا، تو میری نہیں مانتا تھا، آج میں تیری نہیں مانتا۔ تبلیغ کیا ہے؟ منت ہے، خوشامد ہے، پیچھے پھرنا ہے، ایک ایک کے پاس جانا ہے اور اس کو پیار سے، محبت سے یہ بات سمجھانا کہ بھائی توبہ کر لو، ارے بھائی اللہ کی طرف رجوع کر لو، بھائی اللہ سے دوستی لگا لو، بھائی اللہ سے مانگ لو، ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارے مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، اللہ کو ساتھ لے لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی ہے لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف، لوٹ آؤ مسجد کی طرف، لوٹ آؤ حیا کی طرف، لوٹ آؤ شریعت کی طرف، لوٹ آؤ سنت کی طرف، لوٹ آؤ نبی والی زندگی کی طرف، لوٹ آؤ۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، یہ ہے نقل و حرکت۔ یہ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس چیز کا تھا؟ عمل کا۔ ان کو بھی حرص کس کی تھی؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے بیٹھے ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے سارا تحقیق کی تو پتہ لگ گیا سارا قصہ۔ اچھا وہ بھی بیٹھ گئے، اگلی نماز میں وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ اب غریب صاحب پھر پریشان، پھر دوبارہ آئے حضور کی خدمت میں، حضور وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، وہ تو انہوں نے بھی شروع کر دی، پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ ہاں، اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس کی تھی؟ اعمال کی۔ شوق کس کا تھا؟ اعمال کا۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کیسے اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، قرآن کا شوق پیدا ہو جائے، گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، ابا قرآن پڑھے، اماں قرآن پڑھے، بیٹا بیٹی قرآن پڑھے، پوتا پوتی قرآن پڑھے، ساس بہو قرآن پڑھے، بڑے چھوٹے قرآن پڑھے، 2 سپارے 3 سپارے 1 سپارہ، قرآن سے عشق ہو، قرآن سے محبت ہو، تلاوت کا ذوق ہو، تلاوت کا مزاج ہو، اس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، اس پر اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی، اس پر اللہ کی طرف سے خیریں آئیں گی۔ ہاں، شوق پیدا ہو جائے قرآن کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو طہرت القلوب
لما شبعت من تلاوت القرآن، اگر یہ دل پاک ہو جائیں تو تلاوت قرآن سے کبھی سیر نہیں ہوگی. تلاوت قرآن سے کبھی سیر، اور سپارہ پڑے گا اور سپارہ پڑے گا اور سپارہ پڑے گا. ہاں یہ نیت ہو رہی. اگر قرآن زندہ ہو، ہر زبان پہ اللہ کا نام آئے. کس کا نام آ جائے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو جو 100 مرتبہ پڑھے گا نا روزانہ، کتنی مرتبہ؟ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ. جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو کیا فرمایا آپ نے؟ لا الہ الا اللہ. اس کو کتنی دفعہ پڑھو؟ 100 دفعہ 200 دفعہ نہیں، کثرت سے پڑھو. اکثر کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو. ہاں ہمارا مزدور کیا مزدوری کر رہا ہو اور کیا پڑھ رہا ہو؟ لا الہ الا اللہ. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور کیا پڑھ رہا ہو؟ لا الہ الا اللہ. مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی اور کیا پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایمان کی لہریں اٹھیں گی. کیا اٹھیں گی؟ ایمان تازہ ہوتا جائے گا، ایمان تازہ ہوتا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا نا، جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. واہ واہ. کوئی لوگ روزے پہ جاتے نا، سب کو بتاتے میں روزے پہ گیا تھا، میں روزے کے قریب بیٹھا تھا. ہاں، اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس کتنی بڑی بات ہے. اگر پوچھا جائے بھائی کون کون چاہتا ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے، لوگ اچھل کے دونوں ہاتھ کھڑا کریں گے. ہاں ہم چاہتے ہیں ہمیں حضور کا پڑوس مل جائے. ہاں تو بھائی ٹھیک ہے، کیا کرو؟ کثرت سے کیا پڑھو؟ کثرت سے درود شریف پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو تو جنت میں حضور کا پڑوس مل جائے گا. علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ درود شریف پڑھے گا کثرت میں آ جائے گا. اب 300 دفعہ بیٹھ کے درود شریف پڑھ لو بھائی، 10 منٹ لگ جائیں گے، 15 منٹ لگ جائیں گے، لگ بھگ درود شریف ہے 20 منٹ لگ جائیں گے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. چھوٹا سا درود شریف ہے صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ایک حدیث میں تو عجیب بات آپ نے فرمایا جو 10 مرتبہ صبح درود شریف پڑھے گا اور 10 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا میرے لیے واجب ہوگی. شوق پیدا ہو جائے ہمارے غریبوں میں، مالداروں میں، عوام میں، حکمرانوں میں، وزیروں میں، تاجروں میں، قرآن کا، ذکر کا، دعاؤں کا. ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ صبح کس سے مانگنا ہے؟ شام کس سے مانگنا ہے؟ رات کس سے مانگنا ہے؟ گھر سے نکلتے ہوئے کس سے مانگو، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کس سے مانگو، صبح شام کس سے مانگو. ہاں اپنے حصے کی محنت کیے بغیر دعائیں مانگ رہا ہے، یہ حماقت ہے. اپنے حصے کی بیج ڈالا نہیں، پانی لگایا نہیں، دعائیں مانگ رہا ہے فصل ہو جائے فصل ہو جائے فصل ہو جائے. حماقت ہے. اور محنت کر رہا ہے اور دعا نہیں مانگ رہا ہے، یہ تکبر ہے. بیج لگا رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، سب کچھ، اور دعائیں نہیں مانگ رہا. یہ کیا ہے؟ تکبر کہ میں اگاؤں گا، پانی سے اگے گا. نہیں نہیں نہیں، اپنے حصے کی محنت کر کے کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. دکان دفتر کاروبار کر کے کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کھیتی اگانے والا اللہ ہے. صحت دینے والا، اب ڈاکٹر کے تو جا رہے ہیں، دوائی تو لے رہے ہیں، آپریشن تو کروا رہے ہیں، ٹیسٹ تو کروا رہے ہیں اور دعا نہیں مانگ رہے.
دعا نہیں مانگ رہے؟ نہیں نہیں، صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی نہ توڑے تبلیغ میں سب کس سے مانگنے والے بن جائیں؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ اللہ سے مانگو بھائی، صبح مانگو شام، کتنی دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ کس سے مانگا جائے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا ہے۔ طریقہ سکھایا، دعا کا طریقہ سکھایا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دعا میں کثرت کرو، دعا میں کیا تکرار کرو۔ کس کا؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اور 25 دفعہ کو، 50 دفعہ کو، 100 دفعہ کو، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کو ترس ہوئے گا۔ اللہ کو پسند ہے کہ دعا میں کیا کیا جائے؟ گڑ گڑایا جائے، تضرع اور زاری اور گڑ گڑانا اللہ کو پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں میدان جنگ شروع ہو گیا نا، حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے خیمے میں آیا دیکھنے کے لیے کہ حضور کیا کر رہے ہیں، تو حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں میدان میں چلا گیا، میں جنگ کرتا رہا، میں دوبارہ نکل کر آیا کہ حضور اور کیا کر رہے ہیں، تو حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر میں میدان میں چلا گیا اور میں جنگ کرتا رہا اور میں تیسری مرتبہ نکل کے حضور کے خیمے میں آیا تو حضور سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اور اس وقت تک آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ مسلمانوں کو فتح نہیں ہو۔ یہ مسئلوں کا حل ہے۔ کس کے سامنے جھک جاؤ، ماتھا کس کے سامنے ٹکا دو، ہاتھ کس کے سامنے پھیلاؤ، کس کے سامنے گڑ گڑاؤ، کس کے سامنے رو، اللہ کے سامنے رو بھائی، اللہ کے سامنے رو۔ ہاں اللہ سے مانگو بھائی، اللہ سے مانگو بھائی، ہاں اللہ کو پسند ہے۔ ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں، ایک صحابی اللہ کے نبی پاس سے گزرے، اب دعا میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مساقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعري ولا جبل ما في وعري۔ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اے وہ ذات جس کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، جس کو کوئی بیان کرنے والا بیان کر نہیں سکتا، کسی کا وہم و گمان اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس میں کسی قسم کا تغیر ہی نہیں ہے اور اسے کسی قسم کا ڈر خوف کوئی نہیں ہے۔ وہ پہاڑوں کا وزن بھی جانے، پوری دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ کا کتنا وزن سب اللہ کے علم میں، پورے سمندر پوری دنیا میں، سمندر میں کتنا پانی سب اللہ کے علم میں، کہاں کہاں بارشیں ہیں، بارش کے کتنے قطرے ہیں اللہ کے علم میں، کتنے درخت ہیں، ہر درخت پہ کتنے پتے سب اللہ کے علم میں، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے روشنی پڑتی ہے سب اللہ کے علم میں، جس پر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں، پہاڑوں کی غاروں میں کیا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں، سمندر کی تہ میں کیا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں، ساتوں آسمان میں کیا کچھ، ساتوں زمین میں کیا، سب کو جاننے والا، سب کو جاننے والا۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی نے بلایا، حضور کی گٹھلی کے برابر سونا ہدیے میں دیا۔ یہ ہدیہ پتہ میں نے تمہیں کیوں دیا ہے؟ یہ اللہ کی خوبصورت تعریف کرنے پر دیا۔ اللہ کو پکارو، کس کو پکارو؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے خوبصورت نام ہیں،
اسماء حسنہ اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ کے بڑے خوبصورت خوبصورت نام ہیں. اللہ کو پکارو اللہ کے ناموں کے ساتھ, اللہ کو پکارو اللہ کے ناموں کے ساتھ کہ اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے, رحمان الرحیم اللہ کی صفات. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو. ایک نام ہے اللہ کا نا بڑا سخت منتقم, وہ کون ہے؟ انتقام لینے والا ہے. لیکن ان دو اس نام کو نا آگے پیچھے سے کیا ہے, کیا لفظ آگے تواب اور عفو کے درمیان توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا, اور درمیان میں کیا ہے؟ منتقم انتقام لینے والا. الرؤوف بڑا مہربان, مالک الملک ذو الجلال والإکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ. تو سب کس سے مانگے؟ کس کو پکارے؟ اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارو. اللہ خود فرما رہے اللہ کو پکارو, اللہ کو ترس آئے, اللہ کی رحمت متوجہ ہو کہ اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو جواد ہے, تو معز ہے, تو حفیظ ہے, تو اول ہے. اللہ کے ناموں سے اللہ تو ایسا ہے. مسئلوں کا حل یہ ہے بھائی, اس پر آنا اس پر لانا, یہ زندگیاں بنیں گی مال سے نہیں, چیزوں سے نہیں, حکومتوں سے نہیں, اللہ کو راضی کرنے سے, اپنے عمل اچھے بنانے, اخلاق اچھے بنانے, زندگیاں خوبصورت ہو جائیں گی بھائی. اخلاق اچھے بنا لو, معاف کرنا, غصے کو پینا, کسی کو حقیر. آج نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں, میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں, میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں. نماز سے افضل, روزے سے افضل, صدقے سے افضل. صحابہ نے اس کا حضور کیوں نہیں بتائیں؟ فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا, محبت سے رہنا, صلح کر کے رہنا, یہ نماز سے بھی افضل, روزے سے بھی افضل, صدقے سے بھی افضل ہے. جیسے اینک والا اینک کو صاف کر رہا ہے, اس سے زیادہ اپنے دل کو صاف کرنا, بغض سے, حسد سے, کھوٹ سے, کدورت سے, میل سے صاف کرنا. زبان کو پاک کرنا, غیبت سے, چغلی سے, گالن گلوچ سے, تان و تشنیع سے, طنز سے پاک کرنا. زندگی خوبصورت بنے گی. اخلاق, درگزر, معاف کرنا, غصے کو پینا, ہاں کسی کو حقیر نہ سمجھنا, کسی کو حقیر نہ سمجھنا, لوگوں کی اچھائیاں دیکھنا, خوبیاں دیکھنا, خامیاں نہیں دیکھنا. کہتے ہیں گلاب کا پودا, حالانکہ گلاب کے پودے پہ گلاب کے پھول تھوڑے ہیں, کانٹے زیادہ ہیں, کانٹے زیادہ ہیں. گلاب کا پھول تو لگتا ہے سال میں 2 مہینے, کانٹے تو پورے سال لگے ہوئے ہوتے ہیں. شہد کی مکھی آتی ہے, کانٹوں پر نہیں پھولوں پر بیٹھتی ہے. عقل مند آدمی پھول کو توڑتا ہے, کانٹے سے اپنا ہاتھ بچاتا ہے. ہاں تو کیا پیغام ہے
अच्छाइयाँ देखो, खूबियाँ देखो, खामियाँ ना देखो। खूबियों के तज़किरे करो, खामियों के तज़किरे न करो। आपके पास जनाजा लाया गया, आप जनाजा पढ़ाने के लिए आगे हुए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सामने आ गए, हुज़ूर इसका जनाजा ना पढ़ाएं। क्यों? इन्नहु रजुलुन फासिक, ये बड़ा फाजिर आदमी है, आप जनाजा मत पढ़ाएं। अच्छा, आपने साहबा से फरमाया तो तुम में से किसी ने इस मरने वाले को कोई नेकी का काम करके देखा है? एक साहबी खड़े हो गए, हुजूर मैंने देखा, एक रात ये अल्लाह के रास्ते में पहरा दे रहे, हरसा लैलतन फी सबीलिल्लाह, एक रात अल्लाह के रास्ते में पहरा दे रहे। अल्लाह के नबी आगे बढ़े, जनाजा पढ़ाया, दफन किया, कब्र पे खड़े होकर फरमाया, लोग तेरे बारे में कहते हैं कि तू जहन्नमी है और मैं अल्लाह का रसूल गवाही देता हूँ कि तू जन्नती है। हाँ, अखलाक, अच्छाइयाँ देखी, खामियाँ ना देखी। हमारा दीन ने सिखाता है भाई। आपने फरमाया अभी जो शख्स दाखिल होगा जन्नती है, सबकी नजरें उठी। दूसरे दिन फरमाया जो दाखिल होगा जन्नती है, फिर नजरें उठी। तीसरे दिन फरमाया जो शख्स दाखिल होगा जन्नती है। तीनों दिन एक ही साहबी दाखिल हुए, एक साहबी, 3 दिन जन्नती होने की बिशारत। एक साहबी उनके घर गए, मैं रात आपके घर गुजारना चाहता हूँ, देखा कौन सा अमल करते हैं कि जन्नती होने की बिशारत मिली है। वो समझ रहे थे पता नहीं सारी रात ताजुद पढ़ेंगे, सारी रात तिलावत करेंगे, सारी रात सजदे में गुजारेंगे, सारी रात अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे। वो तो सारी रात सोते रहे, सुबह उठ गए फजर में। बस एक बात देखी कि रात सोते हुए जब आँख खुलती है जुबान पर अल्लाह का नाम आता है, बस। बाकी सो गए, फजर में उठ गए। तो उनसे कहा कि भाई मैं तो तुम्हारा अमल देखना चाहता था, किस वजह से जन्नती होने की बिशारत मिली? मैंने कहा जो देखा यही है। कि नहीं, कोई खास बात तो होगी, जन्नती होने की बिशारत क्यों मिली है? कि हाँ एक बात है मेरी जिंदगी में, वो क्या है, मैं अपना दिल हर मुसलमान से साफ रखता हूँ, मैं किसी से खोट और किसी से हसद नहीं करता भाई। हाँ यही वो अमल है। और फरमाया ये है मुश्किल काम है क्या? दिल साफ रख, दिल साफ रख। ये मेहनत हो रही तबलीग में, अखलाक अच्छे हों, माफ करना आए, गुस्से को भी ना आए, किसी को हकीर ना समझना, अपनी क्या है अपने आप को ऊंचा ना समझना। हदीस में आता है जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सके। हाँ, हमें तो अल्लाह को राजी करना है। किसको राजी करना है? हमारा मतलूब कौन है भाई? हाँ, हमें अल्लाह को राजी करना है। हाँ, एक शख्स आए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु के पास कि मुझे ऐसी हदीस सुनाएं जो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और उसको याद किया, महफूज किया हो। मैं हाँ बैठो, मैं तुम्हें ऐसी हदीस सुनाता हूँ जो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको याद किया और बेहोश हो गए। हदीस बयान करने से पहले बेहोश हो गए। वो पूछने वाले ने उनको संभाला और बिठाया, होश में आए। फिर मैं कि हाँ मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ जो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और महफूज किया। फिर होश हो गए, होश में आए कि हाँ मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ, मैं था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आपने मुझे हदीस सुनाई। फिर होश, 3 दफा। चौथी दफा जाकर फिर हदीस को मुकम्मल किया जिसमें ये बताया कि सबसे पहले जहन्नम में डाले जाने वाले लोग कौन होंगे? जिन्होंने बड़े बड़े नेकी के काम किए, सखी था, शहीद हो गया और बड़ा आलिम और कारी, लेकिन सब काम किस लिए किए कि लोग कहें क्या हुआ है, बड़ा सखी है, बड़ा कारी है और क्या बड़ा बहादुर है। वो तो कहा जा चुका, डालो जहन्नम में। तौबा तौबा तौबा। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह सबको इखलास नसीब फरमाए, अल्लाह सबकी रिया से हिफाजत फरमाए। तो लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं जुमला सुनने के लिए, क्या बात है? नहीं भाई, हदीस में आता है जिसने बहुत कीमती लिबास पहना, बड़ा अच्छा लिबास, किस लिए पहना? लोग कहें क्या बात, लोग कहें क्या बात।
اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے، شہرت کا لباس پہنے، اللہ ذلت کا لباس پہنائے۔ حدیث میں آتا جو مال کماتا ہے کس لیے؟ ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، فخر کرنے کے لیے، مال کے دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے، اس لیے مال کمانے میں لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ کیا ہوگا، اللہ اس پر سخت ناراض ہوں۔ اور جو مال کماتا ہے کس لیے؟ کس لیے کہ سوال کی ذلت سے بچ سکے، مجھے مانگنا نہ پڑے، اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے، یہ نیت ہے، سوال نہ کرنا، اور لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے، لوگوں پہ خرچ کروں گا، اپنے گھر بچوں پہ خرچ کروں گا اور سوال کی ذلت سے بچوں گا۔ تو فرمایا کہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی بھائی ختم ہو رہی ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے، بہت بڑا کام، انبیاء والا کام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، قیامت تک کوئی نبی۔ اب چائنا والے جہنم سے بچ جائیں، سارا یورپ اسلام میں آئے، سارا امریکہ اسلام میں آئے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، یہ ہے محنت، یہ ہے کام، یہ ہے ذمہ داری ہماری۔ کوئی نبی تو آنا نہیں، کوئی وحی تو آنی نہیں، کوئی فرشتہ تو آنا نہیں، یہ مسلمان کے ذمہ، کون؟ ہم تبلیغ میں یہ چلہ لگاؤ، 3 چلے لگاؤ، بھائی سروزہ لگاؤ، یہ تو کس لیے ہے؟ قریب کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے۔ اصل تو کیا ہے کہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ ہمارا کام ہی یہ ہے، ہمارا کام یہ ہے۔ اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے۔ صحابہ کی سمجھ میں آئی بات کہ ہمارا کام دین کو پھیلانا ہے، اس لیے کیا کیا؟ اللہ کے دین کو لے کے پھرے، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑا، آپ کی زیارت، آپ کی صحبت، آپ کی باتوں کو سننا، آپ کے ساتھ بیٹھنا، وہ سب کو چھوڑا اور جا رہے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا اور آخر میں فرمایا معاذ عسى ان لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري۔ معاذ ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات ہو، جب واپس آؤ گے تو میری قبر پہ ہی گزر ہوگا تمہارا۔ اشارہ دے دیا۔ حضرت معاذ رو پڑے، فَبَكَى مُعَاذٌ جُشَانٌ لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ آپ کی جدائی پر پھوٹ کے روئے، ہچکیاں بندھ گئی، لیکن یہ نہیں کہ حضور کسی اور کو بھیج دیں، میں تو آپ کے پاس رہوں گا۔ جا رہے ہیں اللہ کے پیغام کو لے کے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت سے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، بات کو آگے پہنچاؤ، اگرچہ ایک بات آتی ہو پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی نے دعا دی نظر اللہ امرأ، اللہ خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، سر سبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری بات کو سنے اور اسے یاد کرے اور آگے دوسروں تک پہنچا دے، آگے دوسروں تک پہنچا دے۔ آگے پہنچاؤ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا۔ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے، اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ ہمیں آئے نہیں ہیں۔ ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ ہم مال نہیں چاہتے، تمہارا ملک نہیں چاہتے، کیوں آئے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ بندوں کی بندگی سے نکالیں، اللہ کی بندگی میں لائیں۔ لوگوں میں آخرت کی فکر پیدا کرنا، لوگوں کی زندگیوں میں دین آ جائے، مسئلوں کا حل دین میں ہے، کشادگی دین میں ہے، خوشیاں دین میں ہیں، برکتیں دین میں ہیں، محبتیں دین میں ہیں،
مسئلوں کا حل دین میں ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. حیات طیبہ ملے گی اگر تین زندگیوں میں آ جائے. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. کام آسان ہو جائیں گے اگر اللہ ساتھ دے گا, اگر اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہاں گمان نہیں. اللہ ہر تنگی سے راستہ نکالے گا. تقوی پر آؤ. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. آسمان سے برکتیں, زمین سے برکتیں. کب تقوی پر آ جاؤ بھائی, ایمان کو کامل بنا لو بھائی, اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیں. اللہ کے وعدے ہیں, اللہ کے وعدے ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اگر دین سے اعراض کریں گے تو پھر تنگی ہی تنگی ہے, مسائل ہی مسائل ہیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں, غم ہی غم ہیں, دکھ ہی دکھ ہیں. مسائل گھر گھر مسائلستان بنے گا. ہر شہر ملک مسائلستان بنے گا جب اللہ ناراض ہوگا, جب دین کو چھوڑیں گے. تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کروانا, منت اور خوشامد, ایک ایک کے پیچھے پھرنا اور اس کی رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا اور دین کی طرف لانا, اعمال کی طرف لانا, توبہ کروانا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر لو. توبہ کیا مانا؟ لوٹ آؤ اللہ کی طرف, دین کی طرف, عمل کی طرف, سنت کی طرف لوٹ آؤ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا, زیادتیاں کی ہیں, دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تو پریشانیاں بھی اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ توبہ کر لیں. مسائل, مصیبتیں, یہ زلزلے, یہ طوفان, یہ سیلاب, یہ پریشانیاں, یہ سب کس لیے؟ توبہ کریں, توبہ کریں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر. ایسا عذاب تو نہیں آئے گا کہ سب تباہ ہو جائیں, چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے. کس لیے آئیں گے؟ لعلہم یرجعون, تاکہ توبہ کریں, تاکہ رجوع کریں, اللہ کی طرف واپس آ جائیں, اللہ کی طرف واپس آ جائیں. یہ ہے تبلیغ. سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرو بھائی, سب سے توبہ کرواؤ بھائی, سب سے ایک ایک کی فکر کرو, ایک ایک کی فکر کرو بھائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کے علاقے کا کوئی شخص حضرت عمر کے پاس آیا کرتے تھے, کچھ عرصہ نظر نہیں آئے. حضرت عمر نے پوچھا کہ بھی فلاں آدمی شام کے کبھی نظر نہیں آتے. لوگوں نے کہا کیا کہا؟ لوگوں نے کہا وہ شراب کا عادی ہو گیا, وہ تو شراب کا بگڑ گیا, وہ بڑے غلط کاموں میں پڑ گیا. ہاں, اب کرنے کا کام کیا ہے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ دبا کرو, مرنے دو, جانے دو جہنم میں, ہمیں کیا پڑی ہے. نہیں. اچھا کیا کیا؟ اپنے کاتب بلایا, ادھر آؤ بھائی, اپنے کاتب کو بلایا, لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے عمر کی طرف سے, فلاں بن فلاں کے نام. میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی. وہ کون ہے؟ قرآن کی آیت لکھی, غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. السلام علیکم. یہ خط تھا بس. اور کافی سے کہا, فرمایا دیکھو یہ خط تم لے کے جاؤ, مدینے سے بندہ بھیجا ہے شام ایک بندے کے لیے. اور کہا کہ جب نشہ اتر جائے نا اسی کے ہاتھ میں دینا, کسی اور کو مت دینا. قاصد خط لے کے پہنچا, یہ عمر نے تمہارے نام دیا ہے. اس نے خط کھولا, اب پڑھا غافر الذنب, گناہوں کو معاف کرنے والا, قابل التوب, توبہ کو قبول کرنے والا, شدید العقاب, بڑی سخت پکڑ والا, ذی الطول, ہے نا طاقت والا, کوئی بچ کے جا نہیں سکتا. لا الہ الا هو, اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. الیہ المصیر, جانا اسی کے پاس ہے. اس نے پھر پڑھا غافر الذنب وقابل التوب
شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. پھر پڑا پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ کہنے لگا اسور نے مجھے امیدیں بھی دلائی ہیں، اگر تو معافی مانگے گا نا تو بڑا معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا نا وہ قبول کرنے والا ہے، اور مجھے ڈرایا بھی ہے اگر تو نے معافی نہ مانگی تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور تو بچ کے کہیں جا نہیں سکتا، جانا تو اسی کے پاس ہے. اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی. قاصد نے آ کر عمر کو بتایا سارا قصہ. عمر نے فرمایا دیکھو جب تمہیں اپنے کسی بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ وہ غلط کاموں میں پڑ گیا تو کیا کرو، اس کی اصلاح کی فکر کرو اور اسے امیدیں دلاؤ اور اللہ پہ بھروسہ دلاؤ اور اس کے لیے دعا مانگو اور شیطان کے مددگار مت بنو، تانے نہ مارو، طنز نہ کرو، اس کو برا بھلا مت کرو. یہ ہے تبلیغ. ایک ہی کی فکر کرنا بھائی، ایک ہی کی فکر کرنا. یہ چھوٹی سی زندگی ہے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے آج چل رہے پھر دفن ہو جائیں گے. آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. ہاں منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. سب تو کیا بھائی یہ سب کھیل تماشا ہے. 20 روپے کی جوتی ہے 20,000 کی موت سے چھوٹ جائے. 100 روپے کا 100,000 روپے کا لباس پہنا ہے یا 1,00,000 روپے کا کفن تو سب کا برابر ہے. کفن سب کا کیا ہے؟ 1,000 روپے کی چارپائی ہے، 10-20 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہی ہے. 20 لاکھ کا باتھ روم ہے، آخری غسل تو پھٹے پر ہی ہے. 2 مرلے کا مکان یا 4 کنال کا بنگلہ ہے. قبر کا سائز تو سب کا ایک ہی ہے. قبر کا سائز سب کا ایک ہی ہے. قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں. اور قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے بغیر دکان نہیں چلتی، میرے بغیر دفتر نہیں چلتی. اور قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں نے یہ کیا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں. قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر زندگی بدلیں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں. کیا کہتے تھے؟ میں کون سا، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، میں کون سا مرنے لگا ہوں. اعلان ہوا مسجد میں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، مغرب میں جنازہ ہوگا. اب جنازہ پڑھنے آدمی آیا تو دیکھا کہ 2 جنازے ہیں. ارے بھائی میں نے صبح اعلان تو سنا تھا کہ مغرب میں جنازہ ہوگا، یہ جنازے 2 آ گئے، یہ دوسرا کس کا ہے؟ میں نے کہا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا. بہت چھوٹی زندگی ہے، بڑی قیمتی ہے، دوبارہ ملے گی نہیں. اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو. دین ہوگا تو امن ہوگا، دین ہوگا تو محبتیں ہوں گی، دین ہوگا تو ایثار ہوگا، دین ہوگا تو عدل ہوگا، دین ہوگا تو حیا آئے گی، دین ہوگا تو اخلاق ہوں گے، دین ہوگا تو غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا. ملکوں کے ملک فوجوں کی فوجیں اسلام میں آئیں گی، قوموں کے قوم اسلام میں آئیں گے اور جناب جہنم سے بچیں گے، جنت میں جائیں گے. ہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی پانی کی نہریں، سونے چاندی کے محلات، ہمیشہ کی جوانی اور زندگی اور صحت اور خوشیاں، کوئی بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، موت نہیں، پریشانی نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، رشتے داروں سے، صحابہ سے، انبیاء سے، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار ہوگا. کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے. یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. تو سب نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ سے مانگے اللہ میں اس کی توفیق عطا فرما، اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما. اب جن کے 4 ماہ نہیں لگے وہ ہمت کر کے بولو بھائی، نقد چلے سے 4 ماہ، شب جمعہ سے 4 ماہ، شب جمعہ پہ آئے تھے 4 ماہ بھائی، نقد چلہ 4 ماہ. کھڑے ہو بھائی، نقد چلہ 4 ماہ بھائی، نقد چلہ 4 ماہ بھائی. جانا نہیں کسی نے بھائی، جانا نہیں. تشکیل ہو سب کی بھائی، سب کی تشکیل. نقد چلہ 4 ماہ بھائی، چلے پہ چل رہے ہیں، چلے سے 4 ماہ، چلے سے 4 ماہ. شب جمعہ پہ آئے نقد چلہ 4 ماہ. اللہ سب کو قبول فرمائے، استقامت نصیب فرمائے. تشریف رکھتے
4 माह लग गए, चिल्ले लग गए, मकाम पे काम कर रहे हैं, साल 7 माह लगाएंगे इंशाल्लाह। बैठे नहीं, बैठे खड़े नहीं होना, बस पक्का आज़म करें कि भाई साल 7 माह की जमात तैयार करके निकलेंगे इंशाल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह भाई, अंग्रेज लोग साल लगाएंगे, कई